بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاحی گفتگو اور اصلاحی معلومات لے کر بندہ نشیز محمد عبدالستار نوری حنفی آپ کے سامنے موجود ہوں۔ حضرات گرامی قدر، میں تمام اپنے دیکھنے والے سننے والوں سے ملتمس ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں اور کمنٹس باکس میں کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں۔ آپ کی رائے کا بے حد منتظر رہوں گا۔ آپ کی رائے جو ہے نا وہ میرے لیے کامیابی کا موجب بن سکتی ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم صرف اور صرف دینی معلومات دینا چاہتے ہیں۔ آج گوشہ نشینی کے فوائد کیا ہے اور آداب کیا ہیں، اس حوالے سے گفتگو کروں گا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، گوشہ نشینی سے اپنا حصہ لے لو۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گوشہ نشینی ایک عبادت ہے۔ تنہائی میں پڑ جانا، سب کچھ چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں لگ جانا، یہ گوشہ نشینی کہلاتی ہے۔ ہاں، بسبب فتنہ، یہ ڈر ہو کہ میں فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اس وجہ سے گوشہ نشینی اختیار کرنا یہ عبادت ہے اور بندے کی کامیابی کا راستہ بن سکتی ہے۔ حضرت وہب بن الورو فرماتے ہیں، حکمت و دانائی کے 10 حصے ہیں تو 9 حصے تو خاموشی میں ہیں اور ایک گوشہ نشینی میں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائیوں کی زیارت، بیماروں کی عیادت اور جنازے کے ساتھ جایا کرتے تھے، پھر ان میں سے ایک ایک چیز سے کنارہ کش ہو کر گوشہ نشین ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی نے حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کی کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں میں صحبت و مجلس رہا کریں۔ فرمایا، ہم میں سے جب ایک فوت ہو جائے گا تو دوسرا کس سے صحبت اختیار کرے گا؟ اس نے کہا، خدا تعالیٰ سے۔ فرمایا، تو اب بھی اللہ تعالیٰ سے صحبت و سنگت رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، یعنی کہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ کوشش کریں جہاں سارا دن مصروفیات میں رہتے ہیں، وہاں تھوڑی دیر کے لیے گوشہ نشینی اختیار کر اللہ کو یاد کر کے دیکھیں، تنہائی میں رب کا ذکر کر کے دیکھیں۔ وہ جو ذکر کریں گے تنہائی میں، اس کا ایک اپنا ہی فائدہ ہوگا اور اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہوگا۔ اللہ پاک میری، آپ کی، میرے اہل و عیال کی، میرے آبا و اجداد کی، آپ کے اہل و عیال کی، آبا و اجداد کی بخشش فرمائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔